آج ہم نسل کشی کے بارے میں پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے نسل کشی اور ایک ہوتا ہے نسل کشی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نسل کشی، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی نسل کشی کا مطلب ہے نسل بڑھانا، اور نسل کشی کا مطلب ہے نسل کو ختم کرنا. جیسے جراثیم کش ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو کش پڑھتے ہیں. تو نسل کشی کا مطلب ہے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنی یا دوسروں کی. زمانہ قدیم سے اب تک ہر معاشرہ جن مشترکہ قسم کی اخلاقی گراوٹوں کا شکار رہا، ان کی فہرست میں قتل اولاد بھی شامل ہے. اسے رب کریم نے ایک ایسا نقصان قرار دیا ہے جو انسان خود اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے اٹھاتا ہے. یعنی یہ سراسر نقصان ہے، اور اس نقصان کی وجہ انسان کی اپنی لا علمی اور حماقت. قرآن مجید سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قتل اولاد کیا چیز ہے؟ جہالت. یعنی قتل اولاد کا ارتکاب جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ایسے انسان کو عقل مند قرار نہیں دیا جا سکتا جو اپنی اولاد کو مار ڈالے. اور یہ نقصان جو ہے قد خسر الذین، کہ نقصان اٹھا گئے. حقیقت میں یہ خسارہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی. اور آخرت کی خیر سے اگر کوئی محروم رہ جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نقصان کی بات نہیں کسی انسان کے لیے. دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ آخرت میں تو اللہ کی پکڑ ایک الگ چیز ہے. دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے سوچئے ذرا. آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے ہی بچوں کو ختم نہیں کرنا، ان کو ابارٹ نہیں کرانا. آپ بتائیے. یعنی بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ہم اپنے پیچھے اپنے آثار چھوڑ کے جو جاتے ہیں ان میں سے ایک ہماری اولاد بھی ہوتی ہے. اور اگر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آثار کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. جی، اس کے انسان کے یعنی جسم کے اوپر اور نفسیاتی طور پر بے شمار برے نتائج نکلتے ہیں. جسمانی طور پر اس کو بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا شکار یوزلی خواتین ہو جاتی ہیں. جی، اگر بچہ طبعی موت بھی مر جائے، یعنی کسی بیماری میں بھی مر جائے، تو آپ دیکھیں کہ ماؤں کے اوپر کتنا وہ تکلیف کا اور غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے. تو کہاں یہ کہ اس بچے کو کوئی اور مار ڈالے، کوئی قتل کر دے، خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو. جیسے دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر کے مار دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، اور وہ وقت ماؤں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا. اسی طرح فرعون نے سب سے پہلے دنیا میں یہ رسم ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس نے لڑکیاں نہیں، خاص طور پر لڑکوں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ان کے لیے بہت بڑا فتنہ تھا. اس کو بلاء عظیم کہا گیا ہے. بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان گلٹ میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور کوئی چیز. جی، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا موقع کھو دیتا ہے. یعنی خاص طور پر جب اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں نا، بچے دو ہی اچھے، اور پھر ہوتا ہے بھائی کے لیے بھائی نہیں ہے اور بہن کے لیے بہن نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی اور خاندان بھر کے لیے ایک المیہ ہو جاتا ہے. عام طور پر اس ماڈرن دنیا میں جو ابارشن کا ریٹ ہے وہ زیادہ تر فیمیل یعنی بچیوں کو مارا جاتا ہے، کیونکہ اکثر معاشروں کے اندر لڑکی کا پیدا ہونا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں، خصوصاً ایشین جو کلچر ہے اس کے اندر. تو اس سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قائم کردہ ایک بیلنس، ایک توازن کے اندر بھی خلل اندازی کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی بچہ ایک ہوتا ہے یا ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو دونوں ہی بڑے لاڈلے ہیں، اور ان کے اندر ایگو کے مسئلے بہت پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور بہت سپائل بھی ہو جاتے ہیں نہ چاہنے کے باوجود. جب ضرورت سے زیادہ محبت اور اٹینشن ملتی ہے تو وہ ان کو بگاڑنے کا سبب بھی بن جاتی. پھر یہ کہ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی، پھر ان کے اندر بہادری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپس میں کوئی لڑنا سیکھا ہی نہیں، اپنا دفاع کرنا ہی نہیں سیکھا. جب بہت سے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو وہ بڑا چھوٹے کو مار رہا ہے، چھوٹا پلٹ کے جواب دے رہا ہے. تو کافی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے بھی اور فزیکلی بھی بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جی ہاں، ہر بچے کا رزق اللہ نے لکھا ہے، ان کے آنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جو رزق میں برکت دیتا ہے وہ اپنی جگہ. جی ہاں، جب ہم اپنے ہی بچوں کو ختم کرتے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو فخر کریں گے امت پر کہ امت کی زیادتی پر، کثرت پر، اس میں بھی کمی آئے گی. زیادہ تر تو یہاں بات ہو رہی ہے اپنی ہی نسل کو،
کیونکہ جس طرح یہاں آیا نا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالا. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں وسائل ختم نہیں ہوئے، ہم نے ان وسائل کو استعمال ہی نہیں کیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں 1 2 سے 12 پہ ہم کیوں پہنچ گئے. درمیان کا بھی راستہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں. یہاں جو میرا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ جو اس وقت کی پڑھی لکھی خواتین کے اندر یہ ٹرینڈ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بس ایک ہی بچہ ہو، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 2 ہو، اس سے آگے اگر کسی کا تیسرا یا چوتھا ہو جائے تو سب کیا کہتے ہیں، ترس کھانے لگتے ہیں، اور سب اس کو ایک بری نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی برا کام ہو رہا ہے یا یہ جاہل عورت ہے، یا اس کو کچھ پتہ نہیں، بس ایک بچے پیدا کرنے ہی سیکھے ہیں. اب ایک اور جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بچوں کی محبت ہر ایک کے اندر رکھی، اور جب انسان اپنے بچے کو مار ڈالتا ہے تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں. وہ ایسا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی مار ڈالے. استاذہ کے حالیہ سفر میں ایک خاتون بتا رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک سلوگن ہے، ایک بچہ ابھی نہیں اور دوسرا کبھی نہیں. ایک تو ابھی پیدا ہی نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، دوسرا تو کبھی بھی نہیں. جزاک اللہ خیر. ایک ہی بچہ لیکن ابھی نہیں، یعنی شادی کے کئی سال بعد پیدا کریں گے، اور اس کے بعد کبھی نہیں. تو اب وہ تو پہلے سے ہی نیت اور ارادہ کے اور نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے جس نے آنا اس نے آنا کسی بھی طریقے سے، تو اگر وہ کنسیو کر لیا کسی نے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری عورتیں صرف اس بات پہ پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ ان کو پریگنینسی کیوں ہو گئی. یعنی اس سارے عرصے کو انجوائے کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، وہ کس غم میں گزارتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انوانٹیڈ، اس کو انوانٹیڈ چائلڈ عام طور پر قرار دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے اور ایک محبت دلوں میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی. ورنہ بعض اوقات ماؤں کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا کہ اس کا تو ہمیں پلان ہی نہیں کیا تھا، اور اس کو تو ہم چاہتے نہیں تھے، اور ہم تو بالکل راضی نہیں تھے کہ یہ بچہ پیدا ہو. اور بعض اوقات بچے وہ باتیں سن لیتے ہیں. آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، اگر آپ کے ماں باپ یہ بات کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لڑکی پیدا ہو اور یہ پیدا ہو گئی، بس اب مجبوری ہے اس کو پالنا، تو یہ جو ایک ریجیکشن کی فیلنگ ہے یہ کس قدر تکلیف دہ ہے. جن گھروں میں زیادہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ بچے بھی ایسی باتیں سن سن کے وہ گلٹی فیل کرتے ہیں دوسرے اپنے فرینڈز کے سامنے. بالکل بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے بہن بھائی ہیں، اور جی ہاں شرمندہ رہتے ہیں. وہ بہت شرمندہ رہتے ہیں کہ ہمارے، یعنی کہ بچے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اور بچہ نہیں چاہیے ہمیں، اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندگی ہوتی. یعنی ایک پورا ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ خود اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں ہی گر گئی. اب یہ ہے کہ فرعون نے یہ کام جو شروع کیا، اس نے تو ظلم ڈھایا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو بچہ مار ڈالا جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حسنہ بنت معاویہ سریمیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سے ہمارے چچا اسلم بن سلیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت میں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا نبی جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں جائے گا، چھوٹا بچہ جنت میں جائے گا، اور زندہ دفن کیا گیا بچہ جنت میں جائے گا. بعض اوقات دنیا میں جو مختلف قسم کے فتنے فساد ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا جاتا ہے. تو ایسے سارے بچوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جانے والے، the children of جنہ. پھر اوور آل ہمارے دین میں نسل کشی کی ممانعت کی گئی ہے. سورۃ بنی اسرائیل 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. مفلسی کیا ہوتی؟ پاورٹی، غربت. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی اسی طرح 6 چیزوں پر بیعت لی تھی جیسے عورتوں سے لی تھی، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. یعنی اس بات پر باقاعدہ عہد لیا گیا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی، کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر عہد لیا، پرومس لیا. عورتوں سے الگ لیا، مردوں سے لیا. اور عورتوں سے جو آپ نے پرومس لیا وہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے،
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. لیکن یہ وعدے کس کے لیے ہیں؟ جو یہ بڑے بڑے گناہ نہ کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی. پھر جنگ میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے کی تلقین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی دستے یا کسی بڑے لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے خود اپنی ذات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی معیت میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے اور فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے قتال کرو، غزوہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ کرو، غدر نہ کرو، دھوکہ نہ دو، مقتولین کے اعضاء نہ کاٹو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو. تو یہ آپ جس کو امیر بنا کے بھیجتے اس سے یہ وعدہ لیتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ جنگ کی اخلاقیات کیا ہیں. اب ایسا ہے کہ بچوں کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. آپ بتائیں گے کہ کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں اور بچہ کب تک بچہ رہتا ہے اور کہلاتا ہے بچہ؟ پہلی سٹیج کون بتائے گا؟ جب ووم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس کی دو سٹیجز ہیں، ایک ہے 120 ڈیز سے پہلے کی اور ایک ہے اس کے بعد کی. یہ ایک بڑی تقسیم کی جاتی. لیکن 120 ڈیز سے پہلے کی بھی ایک اور تقسیم ہے اور وہ ہے 40 ڈیز کی. پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ اور اس کے بعد پھر اگلی سٹیجز آتی. تو ان سٹیجز میں بھی بچے کا قتل منع ہے. آگے میں چل کے بتاؤں گی کہ اگر کوئی قتل کرے، خواہ ماں ہی کرائے جان بوجھ کر، تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کی دیت کیا ہے. یعنی دو چیزیں اس پر، کفارہ بھی اور دیت بھی. اور اس کے بعد جب پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی قتل کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے زندگی کے ابتدائی مراحل میں تلف کرا دینا یعنی ابارٹ کرا دینا یا دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد مار ڈالنا، دونوں صورتیں گناہ کبیرہ کے زمرہ میں آتی، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، خطأ کبیرہ. دوران حمل بچہ خواہ چند ہفتوں کا ہو یا چند دنوں کا اسقاط کہتے ہیں ابارٹ کروا کر، یا پیدائش کے بعد اسے اس نیت سے کسی ایسی جگہ ڈال کر کہ اس کی قسمت میں زندہ رہنا ہو تو کوئی اٹھا کے پال لے گا اور ہم اس کے قتل کے جرم سے بری ہو جائیں گے. یعنی ہم قتل نہیں کرتے، بس کہیں پھینک آتے ہیں اور اس کے والدین کا پتہ بھی نہ چل سکے گا، جبکہ وہ بچہ کسی جانور کا شکار بھی ہو سکتا ہے. کوئی بلی کھا سکتی ہے، کوئی کتا کھا سکتا ہے، کوئی اور جانور اس کو کھا سکتا ہے. یہ سب قتل اولاد کی صورتیں، ڈائریکٹ کیا یا انڈائریکٹ اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. بعض بچے سردی میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں، بعض یعنی انہیں کوئی اٹھانے والا نہیں تو رو رو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں قتل میں ہیں اور اس میں جو بھی شریک ہوگا. عموماً کون کون شریک ہوتا ہے؟ ماں باپ، بعض اوقات کوئی سہیلی، دوست اور ڈاکٹر. بعض اوقات جو دائیاں ہوتی ہیں عام طور پر جو گھروں میں جاتی ہیں، خصوصاً گاؤں وغیرہ میں جو ایک ہوتے ہیں نا، ایک تو ڈاکٹرز ہیں، پھر LHVs ہیں، پھر اس کے بعد جو گھریلو دیسی علاج کے ساتھ کرتی ہیں یہ سب کچھ. تو کوئی بھی ہو جو کرنے والا وہ سب اس میں شریک. کوئی جو اس کو مشورہ دے وہ بھی شریک ہے. پیچھے آپ نے کیا پڑھا قتل کے بارے میں؟ ایک ہوتا براہ راست کوئی قتل خود کرے اور ایک یہ ہے کہ اس کی نیت کرے اور پھر مشورہ دے، اس کو سپورٹ کرے، اس کو کوئی آلہ اٹھا کے پکڑائے، کوئی دوا خرید کے دے. جی ہاں، بعض اوقات نہیں انل منکر نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے انسان کی جان لینا، کسی کو حق نہیں. مجھے ڈائریکٹ ایک جگہ سے بات کرنے کا موقع ملا کہ جہاں سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کے جسم میں کمزوری ہو تو وہ اپنا بچہ ساقط کروا سکتی ہے. میری دوست کی بیٹی پریگننٹ ہو گئی تو اس کا جو لڑکی کا شوہر تھا وہ ایک خاص مسلک کو فالو کرتا تھا،
تو ارلی پریگنینسی اسی طرح ہی انوانٹیڈ سی ہو گئی، تو ایک بچہ دوسرا چھوٹا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو کہنا شروع کر دیا کہ بس تم ضائع کرو ضائع کرو، میں فتویٰ لے کے آ گیا. تو مجھے شک ہوا کہ یہ لڑکا دینی بھی ہے اور یہ کہاں سے فتویٰ لے کے آیا. تو میں نے ان کا کراچی میں وہاں فون کیا جو دارالفتہ یا کچھ تھا، اور میں نے ڈائریکٹ وہ جو فتویٰ دیتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا اس طرح ابورٹ کرایا جا سکتا ہے بچہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر عورت کمزور ہے تو وہ بچے کو ضائع کر سکتی ہے. حالانکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واہنن اللہ واہن، عورت تو کمزوری اٹھاتی ہے اس سلسلے میں. کمزوری کا لیول کون ڈٹرمن کرے گا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کمزوری کی بات یہ بغیر شادی شدہ لڑکیاں بھی بہت کمزور ہیں آج کل جی، کہ جن پہ ابھی ایسا کوئی بوجھ پڑا ہی نہیں، وہ بھی بڑی ویک فیل کرتی. جی ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح حقیقت کو سمجھتے نہیں. مفتی عام طور پر وہی فتویٰ دے دیتے ہیں جس طرح ہم ان کو کیس پیش کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کا کروانا ہو تو اس طرح کے دلائل دے دیے، دوسری راہ نہیں دکھاتے. ایکچولی جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا دل میں، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا گمبھیر اور کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، تو پھر ہی انسان بچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے. سورۃ الانعام آیت 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کی نافرمانی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے، پاورٹی کے خوف سے. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا. یعنی شاید شراب کی حرمت کے لیے بھی اتنے واضح الفاظ نہیں ہیں جتنے بچوں کے قتل کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ کے آپ فرمائے کہہ دیجئے، تعالو آؤ ادھر، توجہ کرو، آؤ بیٹھو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں ما حرم ربکم، کیا حرام کیا. اور حرم باب تفعیل میں شدت بھی ہے کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، یعنی اس میں کوئی گنجائش ایسی نہیں نکلتی اللہ یہ کہ ایکسیپشنل صورت جو کسی بھی شکل میں ہوتی ہے. اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو کب آپ روزہ توڑیں گے؟ آپ کو چھینک وینک آ جائے، کوئی سر درد ہو جائے، تھکاوٹ لاحق ہو جائے، تھوڑی پیاس لگ جائے تو کیا کریں گے؟ روزہ توڑ دیں گے، صبر کریں گے نا، کیونکہ انسان تو مشقت میں پیدا کیے گئے. اسی طرح اگر کسی کی پریگننسی ہے تو سمجھے کہ وہ بھی روزے سے ہے. تو اگر کوئی بھی تکلیف ایسی آ گئی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایک ہی ڈاکٹر کی رائے نہیں بلکہ خدا کا خوف رکھنے والی ڈاکٹر کی رائے لے کر اور سیکنڈ اوپینین بھی لے کر پھر اس کے بعد کوئی قدم بڑھانا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس چیز کو آسان کر دینا بہت سی خرابیوں کے دروازے بھی کھولتا ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا. میں نے کہا یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے، اس کے بعد کون سا جرم بہت بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی. پھر اسی طرح سورۃ الانعام میں اسے مشرکانہ طرز عمل بتایا گیا کہ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، مسلم کو تو یہ زیب نہیں دیتا. فرمایا اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کر دے، یعنی اس سے پورے دین میں خلل واقع ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس چھوڑو انہیں اور وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں یعنی ان کے جھوٹ کو بھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دو. فذرہم وما یفترون، جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں یا جو جھوٹی موٹی باتیں وہ بناتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو گا، کیسے کیسے خوف دلاتے ہیں، ان سب چیزوں کو اگنور کر دو. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا. قرآن مجید میں آتا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. تو آپ دیکھیے کہ یہ دور جاہلیت کا کام تھا، اور آج کے دور میں جسے بہت ماڈرن زمانہ کہا جاتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کی پیروی ہو رہی؟ دور اسلام کی پیروی ہو رہی ہے یا دور جاہلیت کی ہو رہی؟ Ignorance کو they label it with the modern names
اور اس کے سلوگنز چینج کر دیتے ہیں کہ ایک عام جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اتنا بڑا کام کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں. وہ خوشنما بنا دیا نا شیطان نے، ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا. اور وہ جو گڑھتے رہتے ہیں، گڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ کے کسی چیز کو اچھا یہ یوں کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، یوں کریں گے تو زیادہ افیکٹو ہوگا. عام طور پر جیسے سلوگنز وغیرہ تیار ہوتے ہیں تو اس میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک جھوٹی ملمہ سازی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت رائٹلی فرمایا کہ چھوڑو ان کو، اور جو کچھ یہ گھڑتے ہیں ان کی باتوں کو بھی ان پر یقین نہ کرو. عام طور پہ قتل کیوں کرتے ہیں لوگ؟ نسل کشی کے اسباب کیا ہیں؟ اب آپ بتائیے مجھے. سب سے پہلا سبب، وجہ خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے، کہ اگر 2 بچے ہو گئے، 4 ہو گئے تو پھر ان کو کھلائیں گے کہاں سے، یا پھر یہ کہ وہ پڑھیں گے کہاں سے، پھر کوالٹی لائف ان کو نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ نحن نرزقکم وإیاکم. ایک جگہ فرمایا نرزقکم وإیاہم، اور فرمایا سورۃ بنی اسرائیل آیت 31 میں ان قتلہم کان خطئا کبیرا. ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی، چھوٹی نہیں ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، خطئا کبیرہ ہے. کیونکہ جتنے بھی جاندار زمین پر ہیں ان کا رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ہی جاندار زمین میں ایسے ہیں جو اپنا رزق خود نہیں اٹھائے ہوئے. اللہ یرزقها، ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر ہر چیز کے خزانے رکھ دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سستی کے مارے پڑے رہے اور اٹھ کے کام نہ کریں، ورنہ رزق کی کمی نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین میں اس کی غذائیں رکھ دی. اقوات اندازے کے ساتھ رکھ دی. کون سا اندازہ تھا؟ کیا تھی تقدیر اس کی؟ کہ کتنے لوگ میں نے پیدا کرنے ہیں اور ان کا رزق کتنا ہوگا. اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے، نہیں جواب ہے. اس میں ایسے لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کے لیے اس میں جواب ہے. جواب کیا ہے؟ کہ رزق موجود ہے، اللہ نے رکھ دیا ہے، اٹس دیئر. جاؤ ڈھونڈو، نکالو، کام کرو. پرندے بھی جب صبح گھر سے نکلتے خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں پرندے؟ کسی شیڈ کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں. بڑی دھوپ ہے، آج تو نہیں نکل سکتے ہم، آج تو بارش ہوگی، نہیں نکلتے. سخت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یس ایک اور بہت بڑی وجہ کچھ لوگوں کا رزق زیادہ ہونا اور کچھ کا نہ ہونا، ریسورسز کی مس مینجمنٹ. دیکھیے جس کے پاس بھی رزق زیادہ آ جاتا ہے اس کی ساری توجہ کس بات پہ ہو جاتی کہ میں لوگوں کی خدمت اور کس طرح کر سکوں، انکریز کیسے کرنا اور اس کو عیاشی میں کیسے خرچ کرنا. اپنے تعیش اور اپنے فائدے اور اپنے آرام اور اپنی راحتوں کے لیے کیا کچھ خرچ نہیں کرتے. اور سرونٹ کوارٹر کا پنکھا خراب ہو تو اس کو بھی دنوں ٹھیک نہیں کروا کے دیتے. تو یہ جو ریسورسز کی مس مینجمنٹ ہے اور مال کے ہونے کے باوجود صرف چند لوگوں کا یا تھوڑے لوگوں کا اس پر کنٹرول. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جس میں زائد ضرورت گندم پیدا ہوتی ہے، زائد ضرورت پھل پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ایکسپورٹ بھی نہیں کرتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. سست لوگوں کو آپ 10 مشورے دے دیں، وہ ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے. یعنی پاکستان کے سمجھنے کے ایریا میں کہ جہاں پہ ٹریز بھی ہیں اور وی ہیو دا شیڈز اور 4 موسم بھی ہیں ماشاءاللہ. جو دبئی کے برڈز ہیں نا، ہم لوگ اپارٹمنٹ میں اندر اے سی میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ باہر دے آر جسٹ رننگ اراؤنڈ، ایون دے آر گیٹنگ دا رزق. انسان تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ یعنی ان کے پاس کوئی شیڈز نہیں ہیں، بہت ٹریز وہاں پہ نہیں ہیں، ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ پہ اٹھتے ہیں وہ، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ایون دو اٹس ویری ہارڈ فار دیم. بالکل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات غیر مسلمز کے افکار سے متاثر ہونا، ان کے نظریات سے، ان کی تھیریز سے، کہ دنیا میں اس وقت اتنے لوگ ہیں اور اتنے ریسورسز ہیں، اگر یہ اتنے سال تک یہ کھا لیں گے تو باقی سب کچھ ختم ہو جائے. پھر اسی طرح کم بچوں کے ساتھ زیادہ خوشحالی کا احساس، کہ بچے کم خوشحال گھرانا. کیا واقعی جن کے بچے کم ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوشحال ہوتے ہیں؟ نہیں، وہاں اور فتنے سر اٹھا لیتے ہیں اور آزمائشیں آ جاتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو ان کی تربیت کے لیے، ان کے کمانے کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کمائے ہوئے کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے. مشکل زیادہ تر ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. اور آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اور کیوں نہیں بچے پیدا کرنا چاہتے؟ سوشل پریشر کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ عورتیں اپنے باڈی فگر کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں، وہ ایور ینگ نظر آنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے.
آزادی چاہیے کیونکہ بچے تو قید کر لیتے ہیں گھر میں. جی ایک بچے کی تربیت کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس پر جو اجر ہے اتنا بڑا کہ اگر پیٹ کا بچہ بھی خود ساکت ہو جائے تو وہ ماں کو اپنے عمل کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں لے جائے گا. اتنا بڑا انعام ہے ایک ماں کے لیے ماں بننا، اگر وہ صحیح طور پر تربیت کرتی، کیونکہ وہ زچگی کی تکلیف اٹھاتی ہے، پریگننسی کی تکلیف اٹھاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ تکلیفیں نہیں اٹھائی جاتی، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات مائیں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ پریگننسی کی تکلیف وہن علی وہن کے ایک ایک مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اجر ہے. اور اس تکلیف کے اندر ایک خاتون کے لیے کتنی بڑی فیوچر کی راحت ہے، یہ کبھی سوچا کسی نے کہ ایک عورت جب جوانی میں اپنے آپ کو خوب تھکاتی ہے، محنت کرتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، تو اس کے جسم کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بڑھاپے میں اس کو بہت فائدہ دیتی. مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بچے پیدا کرنا ایک بالکل ایک عورتوں والا کام ہے نا، تو وہ عورتوں والے کام حقیر کام سمجھ لیے گئے. اس کام کو عزت ہی نہیں دی گئی، بلکہ اگر کوئی عورت بن کے رہنے جائے تو اس کو سب شرمندہ ہی کرتے رہتے ہیں. سادہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی. ورجینیا الیگزینڈریا میں ایک پلر ہے جس میں دنیا کی ہر میجر زبان میں لکھا ہوا ہے کہ ورلڈ پاپولیشن شوڈنٹ ایکسیڈ فرام 5 بلین. اس میں جو بگیز جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا بہت لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، جس میں کہ بل گیٹس ہیں، ڈیوڈ راکر فیلر ہیں، کوئین آف انگلینڈ کوئین الزبتھ ہیں، نیوزی لینڈ کی کوئین ہے، ہال بروک جن کی بھی وفات ہوئی ہے امریکن منسٹر، یہ سب اس ٹیم کا حصہ ہیں. دے تھنک کہ اگر دنیا کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ورلڈ پاپولیشن کو 5 بلین سے انکریز نہیں ہونے دینا. اینڈ ناؤ یو سی کہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. سو وٹ دے ڈو از کہ انہوں نے ویکسینز ایئرپورٹس پہ خصوصاً جو ہے وہ انسٹال کروائی ہوئی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کا میری اپنی بھابھی شکار ہوئی، دونوں بھابیاں باہر ہیں، کینیڈا میں ایک انگلینڈ میں. دا مومنٹ دے لینڈیڈ اوور دیئر تو اس کے بعد 1-2 ویکس بعد ہمیں ان کے مس کیریج کی نیوز ملی. میری بہت ساری فرینڈز وہاں گئی، بہت ساری کزنس گئی انگلینڈ میں شادی ہو کر، اور 1 منتھ کے بعد 2 ویکس کے بعد ان کے مس کیریج. ایئرپورٹ پہ ویکسین کرتے ہیں ان کو. اب جب یہ چیز ان کے جو ہے وہ اتنا کام نہیں آئی تو what they started doing is کہ وار انفلٹریٹ کر دو سب جگہ پہ. 4 دن پہلے سیریا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا، بچے فوت ہوئے اس میں. ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ موسٹلی ان دی مسلم کنٹریز بیکاز ان کے ذہن میں یہ ہے، لائک ان کی اسٹڈیز میں ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے وہ ٹل 2060 جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوگی. سو یو سی کہ جو اس طرح کے یہ کانسیپٹس پھیلاتے ہیں ہماری لڑکیوں میں، ینگسٹرز میں، کہ اب فلسطین میں، اسی طرح شام میں اور مصر میں اب بچے بہت کم رہ گئے، کیونکہ آگے آنے والی ہماری جو نسل ہے ہم کو پتا ہے کہ مزید مسلمان اب پیدا نہیں ہو سکتے. اسی طرح پاکستان میں یہ لوگ کر رہے ہیں سب جگہ پر. ہماری یونیورسٹیز میں، ایون ہماری یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی میں ایک وفد آیا ایک NGO کا کہ جنہوں نے ہم ینگ لڑکیوں کو ہمارا سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے یہ درس دیا کہ اپنے کیریئر پہ توجہ دیں، اپنے گھر سے زیادہ اپنے بچوں کو بیچ میں آڑ نہ بننے دیں یا زیادہ بچے پیدا نہ کریں. کہنے کا مقصد یہ کہ جن بڑے لوگوں کی ہم مثال دیتے ہیں نا ان کی ایولنس کو بھی تھوڑا سا فالو کریں، تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کیا کریں، اپڈیٹڈ رہا کریں. اتنا زیادہ متاثر ہونے کی خصوصاً غیر مسلموں سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ہمارے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ نہیں ہے. I've heard this from many religious girls as well, and it's a question that I have. The reason they don't want many children is کہ تربیت ہم صحیح سے کرنا چاہتے ہیں ہر بچے کی. So is this a valid enough concern to limit the number of children a couple has? اس میں آپ دیکھیں کہ ہر عورت کی کیپیسٹی فرق ہے نا، جسمانی صحت، طاقت، ماحول، معاشرہ. تو اس میں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تنظیم نسل، تنظیم کا مطلب ہوتا ہے ایک آرگنائزڈ وے میں چلنا، اس کی اجازت ہے. لیکن تحدید جو ہے کہ خود سے ایک ڈیسائیڈ کر لینا کہ بس 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، تو یہ درست نہیں. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سی سپورٹ اور طرف سے دے دیتا ہے. پہلا بچہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پالنا، اور جب دوسرا آتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سوچنا کہ اگر زیادہ ہوگے تو تربیت نہیں ہو سکے گی، اگر آپ پہلے کی اچھی سے کر دیں تو ایسا رول ماڈل ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو دیکھتے دیکھتے اچھی تربیت کر لیتے ہیں. تو تربیت کا بھی ایک بہت لمیٹڈ سا کانسیپٹ ہے ہمارے اندر. پھر اسی طرح بعض قتل اولاد کا غلط فعل کے نتیجے میں ہوتا ہے، زنا کے نتیجے میں. بہت سی انسانی جانیں زنا کے بعد ختم کر دی جاتی ہیں تاکہ گناہ کا کسی کو علم نہ ہو. بہت دفعہ میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ جس میں کہا گیا کہ بچی کو بعض اوقات بات کو ڈکے چھپے انداز میں کہنے کو جو ریپ کر دیا گیا یا اس کی مرضی کے خلاف ایسا ہوا یا فلاں نے زیادتی کی یا کچھ. وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جھوٹ بولنے سے ہمارا جرم تو نہیں چھپ سکتا. لیکن بعض اوقات ماں باپ جوان بچیوں کی کیئر نہیں کرتے، ان کی حفاظت نہیں کرتے،
اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر انوالو ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پریگنینسی ہوتی ہے تو پھر پہلے نہیں ان کو خیال آتا عزت کا، لیکن جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو بچے کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں تاکہ گناہ چھپ جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کو قتل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عادت تو نہیں جاتی بری، پھر وہ سلسلہ بعض اوقات 1 2 3 اور ایسی کئی رپورٹس ہیں کہ یعنی کہ ملٹیپل ٹائمز لوگ ابارشنز کراتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا حکم دیا؟ ایک غامدیہ عورت غامدی قبیلے سے آپ کے پاس آئی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا، مجھے پاک کیجیے، یعنی مجھ پہ حد جاری کیجیے. آپ نے اسے واپس کر دیا. جب اگلی صبح ہوئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے واپس کیوں کرتے ہیں؟ شاید کہ آپ مجھے اسی طرح واپس کرتے ہیں جیسے آپ نے مائز کو واپس کیا. یہ ایک اور تھے جن پر حد جاری ہوئی تھی. اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہوں. آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ یہاں تک کہ بچے کو جنم دو. جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کپڑے میں لپیٹ کے لے آئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بچہ جنم دے دیا. آپ نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو. پھر جب اس نے دودھ چھڑایا تو بچے کو لے کے حاضر ہوئی اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دودھ چھڑوا دیا ہے اور یہ کھانا کھاتا ہے. آپ نے وہ بچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے سپرد کیا اور اس عورت کو رجم کر دیا. آپ نے اسے یہ مشورہ نہیں دیا کہ اچھا آپ یہ غلطی ہوگی تو بچے کو مار ڈالو. نہیں، تم نے جرم کیا ہے. اور وہ خود آئی تھی والنٹیرلی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر دنیا میں حد جاری نہیں ہوتی تو آخرت میں سخت پکڑ ہوگی. تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ بچے کو نہیں، مجرم کو سزا دی جائے. پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ بیٹیوں کی ناپسندیدگی کی بیٹی پیدا نہ ہو، اس وجہ سے بھی خصوصاً کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھے تھے کہ انڈیا میں، چائنا میں جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بچیوں کے حمل ضائع کر دیے جاتے ہیں جہاں فیمیل فیٹس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کو پھر جہیز دینا پڑے گا اور ان کو پالنا پڑے گا، اور وہ ہم پالیں بڑھائیں اور اگلے گھر چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا ملے گا. اب دیکھیے کہ اسلام میں تو یہ نا کہ اگر تم بیٹی کی تربیت کرو گے اور اس کو اچھی طرح پڑھاؤ لکھاؤ گے اور اس کو اچھی تربیت دو گے تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اتنا بڑا ریوارڈ رکھا. تو ظاہر جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اس کو تو ریوارڈ کا نہیں پتا نا، تو اس کے لیے تو بیٹی بوجھ ہی ہے، کیونکہ وہ کما کے ماں باپ کو تو نہیں دے گی، وہ تو آگے لے جائے گی. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب لڑکیاں کم ہوگی تو شادیاں مشکل ہوگی اور پھر ریپ کیسز ہوں گی، کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ کی دین ہے. اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی یہ اسباب ہیں یہ ویلڈ اسباب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو قتل کیا جائے. تقدیر پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے. ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے: اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس کی عمر، اس کی تقدیر کی باقی یہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کے حصے میں کیا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد کا ملنا جو ہے وہ مقرر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس جان کو پیدا کرنا ہے اور جس کے بارے میں لکھ دیا وہ تو پیدا ہو کر رہے گی. سلسلہ صحیح ہے کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مادہ منویہ سے بچے نے پیدا ہونا ہے اگر اس کو چٹان پہ بھی بہا دو تو اللہ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا. لیکن اس کے باوجود ازل کا جواز موجود ہے، اور اس پر بھی آپ نے یہ فرمایا، یعنی کہ آپ کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ تم جب تک مناسب سمجھو ازل کرتے رہو، بہرحال جو فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی تمہاری احتیاط کے باوجود جس بچے کو آنا ہے وہ آ کر رہے گا. اور ایسے بہت سے کیسز آپ نے، یہ جو انوانٹیڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسی شکلیں کہ جس میں ماں باپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ بچہ پیدا نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی پیدا ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ جائے گا، یعنی جس کے آنے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گا. آپ نے فرمایا تم یہ کرتے ہی رہو گے، تم یہ کرتے ہی رہو گے، تم یہ کرتے ہی رہو گے، یعنی ازل. اور جو روح پیدا ہونے والی ہے قیامت کے دن تک ضرور پیدا ہو جائے گی، یعنی اس نے آ کے ہی چھوڑنا ہے، وہ جہاں بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا، یعنی اس احتیاطی تدبیر کے بارے میں جو عربوں میں رائج تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تم ازل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بات تو تقدیر کی ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح قابل فخر عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون ہے؟ الودود الولود. ٹھیک ہے. اب قتل اولاد کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی کر چکا ہے؟ کفارہ کیا؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیا کفارہ ہے؟ اگر کسی نے اپنے پیٹ کے بچے کو ضائع کرا دیا ہے یا کسی کا آپ نے کروا دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے
اور ظاہر ہے اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں. روزے تو کفارہ ہے جی دیت اس کے علاوہ ہے. جی جی دیت پھر خون بہا ہے نا, وہ پھر ادا کرنا ہوگا. اور وہ یعنی ایک آزاد عورت کی جو دیت ہوتی ہے وہ 50 اونٹ ہے, تو اس کا 1/10 ہوتا ہے. 1/10 جو ہے 5 اونٹ. اب ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ لاکھ سے زیادہ ہی. 1 لاکھ کے قریب, 80,000 1 لاکھ. 5 اونٹوں کی کتنی ہوگی؟ اور ماں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. یا جس نے بھی کروایا, اگر باپ نے کروایا یا جو بھی جس نے جان بوجھ کے کروایا, کیونکہ بعض اوقات ماں بالکل بھی نہیں چاہتی, وہ روتی ہے لیکن باپ مجبور کر دیتا ہے یا ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وارث خود قاتل ہو تو اس کو دیت نہیں ملتی. قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, یا رسول اللہ, میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر. تو ان کو آپ نے یہ ترتیب بتائی تھی, کیونکہ اس وقت اسلام تھا نہیں, کوئی تعلیم ہی نہیں تھی, تو دور جاہلیت کے جو گزر چکے ہیں حالات. اسی طرح اگر آج کے دور میں بھی کوئی بالکل ہی لا علم ہو اس جرم سے اور وہ کر بیٹھا ہے تو اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے. پھر ناتمام بچہ, یعنی اگر کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی بالکل ابتدائی سٹیج پر تھا, تو اس کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ 2 عورتیں بنو حذیل کے ایک آدمی کی زوجیت میں تھی, سوکنے تھی آپس میں. ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کا بانس مارا, یعنی ڈنڈا مارا, اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا. وہ لوگ اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے, تو دونوں اطراف کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا, کس طرح دیت دے ہم اس کی جو نہ رویا نہ کھایا نہ پیا نہ چلایا, یعنی وہ تو پیٹ میں ہی تھا, تو اس کی دیت ہم کیوں دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز گفتگو پہ فرمایا, کیا دیہاتیوں کی سی سزا ہے, کیا دیہاتی کلام ہے, یعنی یہ باتیں کیسے کر رہے ہو. الغرض آپ نے فرمایا اس بچے کی دیت ایک غلام ہے اور اسے قاتلہ کے وارثوں کے ذمے لگا کہ وہ ادا کرے, یعنی اگر ماں کے پاس کچھ نہیں تو پھر باقی لوگ ادا کریں گے. بچے کے قتل کی قاتل عورت کے خاندان پر بھی دیت آتی ہے. مغیرہ بن شعبہ نے ایک اور روایت میں یہ بات ذکر کی ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر جو یعنی قریبی رشتہ داروں یا پھر کسی کا کہہ کے کروا دیا ہے تو اس صورت میں بھی پھر آئے گی. اب بنیادی طور پر 4 مہینے جس عورت کا حمل گزر چکے, اس کے بعد اگر کوئی اسقاط کروائے تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ روح آ جانے کے بعد یا روح ڈالی جانے کے بعد جنین کو قتل کرنا حرام ہے, یعنی 120 دن کے بعد اس حال میں قتل کرنا جائز نہیں, الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پھوڑا ہے, اس کے گردے ٹھیک نہیں, اس کا فلاں چیز ٹھیک نہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جان خود ہی لے لے گا. آپ کیوں مجرم بنتے؟ یعنی جنین کی بات کریں, فیٹس کی بات کریں, یا پھر وہ جو پیٹ کا بچہ. تو اگر کوئی ایسا کر چکا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے, کیا کرے؟ توبہ استغفار, ندامت کے آنسو بہائے, توبہ استغفار کرے کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرے گی, اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرے, نماز پڑھے, صدقہ خیرات کرے, روزے رکھے. پھر یہ ہے کہ دیت اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. جنین کی دیت ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے, یا پھر 5 اونٹ ہیں جو ورثاء کو دیے جائیں گے. ماں ان میں سے کچھ بھی نہیں لے گی. اگر ورثاء اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو وہ اور بات ہے. سعودی عرب کی جو اللجنۃ الدائمہ للافتاء ہے, یعنی اسکالرز کی کمیٹی جو مل کے فتویٰ دیتی ہے, ان سے سوال کیا گیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ساقط کر دے, خود اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دے جبکہ وہ 4 ماہ کو پہنچ گیا ہو, تو وہ عورت کیا کرے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, جو عورت جان بوجھ کر جنین کو ضائع کر دے تو وہ اللہ سے توبہ کرے, استغفار کرے, امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا, اس کے ذمہ دیت ہے اور وہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے, یا پھر اس کی قیمت 5 اونٹ ہے. اور 5 اونٹوں کی قیمت کیا ہوگی؟ جو بھی جس ملک میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر اونٹوں کی جو بھی قیمت ہو. جی ہاں, کیونکہ غلام آزاد کرنا بیسک ہے, تب تو غلام ہے نہیں, تو ایک غلام کا جو ایکول ہے وہ 5 اونٹ ہے. پھر بچے کے 1/5 ہے نا, اس لیے باپ کو دی جائے گی کہ اس کی اولاد ہے نا, تو پھر ماں کو ملے گی. ماں نہیں چاہتی تو, اور اگر دونوں نے مل کے کیا ہے تو اسبہ کو چلے جائے گی. جو وراثت میں جب اصحاب الفروض نہیں ہوتے تو کدھر جاتی ہے تقسیم؟ نہیں, وراثت کو ہی جائے گی. بیت المال بھی پھر جائے گی ظاہر, اگر کوئی اور نہیں ہوگا, کیونکہ جب ورثاء میں ورثہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی بچ جاتا ہے تو وہ بیت المال میں ہی جاتا ہے. جی, وہ جو دور جاہلیت کے اس پر تھی.
وہ دور جاہلیت کا جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پر آپ نے توبہ کے لیے اس کو ایک اونٹ بتایا تھا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر 4 ماہ پورے ہو جائیں اور آمدن یہ کام کرے تو اس کے ذمہ دیت ہے، ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا جس کی قیمت 5 اونٹ ہے، اور اس کا کفارہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورت 2 ماہ کے روزے رکھے گی جس نے بھی قتل کرائے، اور جو روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کھانا کھلانے کا حکم یہاں کوئی نہیں ہے. باقی بھی تو ہے نا کہ اگر جو نہیں رکھ سکتا وہ کھانا کھلا دے، جسے قسم کے کفارے میں آتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی حکم نہیں. تو دیت کیا ہوئی؟ ایک گردن آزاد کرنا، اور کفارہ کیا ہوا؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا ہے، لیکن چونکہ غلام ہے نہیں تو اس کا کفارہ پھر اونٹ نہیں بتائے گئے. ٹھیک ہے نا، وہ وہاں روزے ہی رکھنے ہوں گے. اچھا، اب اس میں دوسری رائے کیا ہے کہ 4 ماہ سے کم جو ہے اگر، اور ابھی روح نہیں پڑی، تو اس پر پھر دیت اور کفارہ نہیں. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس پر بھی دیت اور کفارہ ہے. اور اس رائے کا خلاصہ کیا ہے؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر شرعی حق کے جنین کو ساقط کروانا اسی جنس سے ہے جو اہل جاہلیت اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی اسی قسم کا جرم ہے. پھر فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جنین گرانے کی صورت میں ایک چھوٹا غلام یا لونڈی آزاد کرنا واجب ہے، جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی روح پڑنے سے پہلے وہ گیا تو اس کی دیت کم ہوگی. اور وہ جو دور جاہلیت میں جیسے ایک اونٹ بتایا گیا، آپ نے چھوٹا غلام کہا یا لونڈی کہا، عورت مرد غلام نہیں کہا، کیونکہ غلاموں کی بھی قیمتیں فرق ہوتی ہیں. بڑا جرم ہو تو بڑی سزا ہے، چھوٹا جرم ہو تو چھوٹی. پھر اسی طرح اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کا کفارہ 10واں حصہ آئے گا. پھر لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اسقاط 4 مہینے میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ جب حمل نطفے سے اگلے مرحلے پر ہو، یعنی 40 دن گزرنے کے بعد دوسرے 40 دن میں داخل ہو جائے تو اس پر گردن آزاد کرنا لازم ہے، خواہ وہ علقہ ہو یا مصغہ ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جن لوگوں نے دیت کے لیے تخلیق کی شرط رکھی ہے تو 40 دن کے بعد جنین میں تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی شیب بننے لگتی ہے. دل کب دھڑکنا شروع ہوتا ہے؟ ارلیسٹ 40 ڈیز میں. تو مسلم کی حدیث کی دلیل لیتے ہیں کہ جب نطفہ 42 دن کا ہوتا ہے، 42 ڈیز کا، تو اللہ تعالیٰ اس نطفے کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ اس کی صورت بناتا ہے، یعنی فرشتہ اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال، گوشت اور ہڈیاں وغیرہ، یعنی اس کا ڈیزائن بنا رہا ہوتا ہے. گویا انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو پھر جب وہ انسان کی شکل میں آ گیا، چاہے وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے بھی پھر وہی کفارہ اور دیت ہوگی. تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے کچھ آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ارلی پریگنینسی کو بھی ابارٹ کرنا کیوں منع ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ بہت چھوٹی چیز ہے، علقہ ہے یا مصغہ ہے، لیکن اس میں بھی کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ ان تصویروں سے آپ دیکھیں گے. اور خصوصاً 120 ڈیز پر بچے کی حالت کیا ہوتی ہے. یہ ہیومن ایمبریو کی، انسان کی جو تخلیق ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی کچھ سٹیجز کی تصویریں اس میں دی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے نا، جو پہلے نطفہ ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی مائکروسکوپک ایک چیز ہوتی ہے، سیل ہوتا ہے ایک، اور مدر اور فادر کا نطفہ مل کے تو اس وقت سے پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ. پہلے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، 2 سیلز بنتے ہیں، پھر 4 بنتے ہیں، پھر 8، پھر 16، اس طرح سے وہ ڈویژن ہوتی ہے. وہ سب کچھ مائکروسکوپک ہوتا ہے. یہ بھی بہت ہی چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے، 4 ویکس پر، یہ یعنی کہ 28 ڈیز پر یہ شکل ہوتی ہے انسان کی. اور اس میں جو ہے ہارٹ 18 ڈیز پہ بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی 2 ہفتے اور 2-3 دن کے بعد جو ہارٹ ہے وہ بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ ہارٹ بیٹ ختم ہونے سے موت واقع ہوتی ہے، اور ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہونے سے زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ جیسے تھوڑا سا بھی پیریڈز اوپر ہوتے ہیں تو لوگ گرم دوائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے لگتے ہیں کہ بس جلدی سے ختم ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو 18 دن یعنی کنسیپشن سے لے کے، اور کنسیپشن کا پتہ نہیں ہوتا کس دن ہوئی ہے، تو بہرحال 18 دن کا جو ایمبریو ہے وہ ہارٹ بیٹ اس کی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے تقریباً 5 سے 6 ہفتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آئیز کی شکل اور یہ لمز بھی ایون بن گئے ہیں، اور یہ صرف 35 سے 42 دن کے درمیان میں یہ ہو جاتی ہے. اور پہلا 40 دن جو جی اور 40 دن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلا جو سٹیج ہے اس کے بعد پھر
اگلی سٹیج یعنی علقہ کی شروع ہو جاتی ہے. یہ 56 ڈیز پر 8 ویکس کی پریگنینسی جو ہے، اس میں ہاتھ پاؤں اور باقی سارے جو آرگنز ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہو کے ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے اور برین بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، بلکہ نروس سسٹم تو سب سے پہلے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ کے بعد. It means less than 2 months. یس، یہ 10 ہفتے ہیں 70 دن. اس میں آئی لیڈز جو ہے وہ تھوڑی سی کھلی ہیں، سیمی شٹ ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ہم نے پڑھا ہوگا اور ہم نے دعا بھی مانگتے ہیں نا، وہ شق السمع والبصر، تو وہ ایک سلٹ شک ہوتا ہے اور اس کے بعد سے وہاں آئیز بنتی ہیں اور کان جو ہیں وہ پہلے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ 16 ہفتے تقریباً 112 دن کی جو ہے وہ ایمبریو، اور یہ 18 ہفتے پہ ہے 126 دن. اور 120 دن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ 4 مہینے اس پہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ابارشن جو ہے بہرحال وہ ایک سب کا کنسنسس ہے کہ وہ ایک نفس کا قتل ہے، جس میں پھر دیت بھی دینی ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی سٹیج پر اس کو ابورٹ کرانا جو ہے وہ قتل نفس ہی ہوگا. بالکل، یعنی کہ ایک لائف جو وجود میں آ چکی ہے، اگر اس کو روح نہ بکے تو لائف تو ہے نا، کیونکہ ہارٹ بیٹ اس کے بغیر تو نہیں، گروئنگ سیل ہے. جی بالکل. جزاک اللہ خیر. تو یہ تو تھا بچے کا قتل جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے کچھ احکامات آپ نے پڑھے. انشاءاللہ اس کے جو دیت کی تقسیم کے بارے میں کچھ بات ہے، اس پر مزید ریسرچ کر کے آپ کو جلد بتائیں گے. اور خصوصاً ولد الزنا جو ہے، ولد الزنا کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ماں ابورٹ کراتی ہے تو ماں تو قاتل میں شامل ہے، اس کو تو نہیں دیت دی جا سکتی، اور باپ جو ہے اس کو تو ویسے ہی وہ تو آؤٹ ہو گیا. تو اس صورت میں پھر وہ سلطان یعنی جو بھی بیت المال میں جائے. ٹھیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل، سمجھ اور بہت کچھ دیا ہے. ہم اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، اور صرف بلیم کرتے رہتے ہیں یا دین کو یا اسلام کے احکامات کو کہ یہ بڑا ظلم ہے، ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ اپنے بچے قتل کر لیں، ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ ہم کوئی غلط طریقے اختیار کر لیں. اللہ نے صحیح طریقے بھی بتائے ہیں، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم عقل کہاں استعمال کرتے. کیا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ پھر غلط طریقہ اختیار کرے؟ کیا کوئی درست طریقہ نہیں ہے؟ وہ درست طریقہ کیا وہ جانیے. جی جائز ہے، لیکن پرماننٹ میتھڈ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن جو عارضی طریقہ ہوگا اس کے باوجود اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا. اور انسان کا یقین بھی یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کولڈ سے بچنے کے لیے آپ احتیاط کرتے، اسی طرح کسی بھی پریگنینسی کے لیے بھی احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ میرے حصے میں لکھا ہے تو وہ تو ہو کے ہی رہے گا. یعنی اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے. جیسے ازل کی میں نے بات کی تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پہ روکا نہیں تھا یا حرام نہیں قرار دیا. وہ ایک احتیاطی طریقہ تھا جو دور جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا. جدید دور میں اور طریقے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ جو تو نے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور میرا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے، اور اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز تو ہمیں اپنے اندر یہ لانی چاہیے. اور اگر ہم خود ہی ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں کہہ دیا گیا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ تو جو کریں گے غلط بعد میں، پہلے تو اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. مکمل طور پر کروانا، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کے سیزیرین بچے پیدا ہوتے ہیں، اور سیزیرین جو ہے وہ 4 حد سے حد میکسیمم 4 ہیں، عام طور پر 3 ہوتے ہیں شاید. تو اس کے بعد اگر بچہ کنسیو کر لیا اس نے تو پھر کیا ہوگا؟ یوٹرس کے رپچر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں پہلے ہی 4 کٹ لگ چکے ہیں، تو بچہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا. تو پھر وہ ماں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن بلا عذر کروانا ممنوع ہے. اوکے، اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا. یہ سوال تھا کہ زنا کے نتیجے میں حاملہ ہونے والی عورت اگر ابارشن کرا لے تو دیت کسے ملے گی؟ جواب یہ ہے کہ زنا کی صورت میں جنین کا کوئی ولی نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کی روح سے باپ کی طرف وہی بچہ منسوب ہوتا ہے جو باقاعدہ شادی یا نکاح کے بعد پیدا ہو. حدیث کی روح سے بچہ اس کا ہے جس نے جنم دیا، یعنی ماں، اور زانی کے لیے پتھر ہے، سنگسار کرنا ہے. ایسے حالات میں جنین کا ولی حکمران اور ریاست ہوگی، اس کی دیت اس کے پاس چلی جائے گی.